والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے بما اس وحی پر جو نازل ہوتی ہے آپ پر، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے یہ کہ نازل ہوگی آپ پر، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو شک کے بعد حاصل ہو جائے، اس لیے اللہ کے علم کو یقینیت کے ساتھ، لفظ یقین صفت اس کے لیے نہیں آتا۔ اللہ کا علم ابتدائی سے قطعی ہے، یقین وہ علم ہے کہ جو بعد شک کے بعد اس میں قطعیت آ جائے، یقین آ جائے۔ اور آخرت کے اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین مکہ منکر تھے تو اس وجہ سے یہاں اس کا تذکرہ کر دی۔ اور جیسے پرویزیوں پر یہ رد ہے تو اسی طریقہ پر یہ رد ہے اللہ آپ کا بھلا کرے قادیانی پر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ سے پہلے جو وحی آ گئی ہے، آپ پر جو وحی آتی ہے اس پر ان کا ایمان ہے، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو وحی آ گئی ہے، کتابیں آ گئی ان پر ان کا ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بما ینزل بعدک، آپ کے بعد بھی وحی آئے گی۔ قادیانی تو نہ ما انزل الیک کے اندر داخل ہے، نہ وما انزل من قبلک کے اندر داخل ہے، کسی میں بھی نہیں۔ یا اسف علی ضیعۃ العلم، علم کے ضائع ہونے پر۔ یہ جو ہوتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ماسٹر حضرات، یہ انگریزی والے، یہ قرآن و سنت کے اصولوں سے اور ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں جن کی عربی اچھی ہوتی ہے، عربی نہیں گفتگو جن کی جو لفاظ قسم کا ہو، اللہ اللہ، ایک اللہ ہے مولانا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی بنتے ہیں برطانیہ اور فرانس سے، لیکن آتے پاکستان والوں کی ہدایت کے لیے۔ کتے کے بچے وہاں کیوں نہیں رہتے؟ ہمارے انبیاء جو بنتے ہیں انگریز برطانیہ اور فرانس سے بنا کر کے بھیجتا ہے۔ حضرت اقدس کو اللہ غری کے رحمت کر دے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سیف چشتیائی جب اس نے لکھی، اس میں قادیانی کی عربیت پہ جو گرفت کی ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ علامہ نواز شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی خود بھی حضرت نے بھی حضرت اقدس سے استفادہ کیا ہے ان کی کتابوں سے۔ علامہ نواز شاہ کشمیری نے، پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، اور قادیانی کو ناز تھا کہ اس کو تھوڑی موڑی عربی آتی تھی، سمجھے؟ تو کہا عربی میں کوئی مجھ سے بحث کرے۔ پیر مہر علی نے کہا عربی میں بحث تو ہوگی لیکن عربی نثر میں نہیں بلکہ اشعار میں ہوگی، نظم میں۔ اور جس کو جو تھوڑا سا جھٹکا مٹکا لگا، سوچنے لگا، اس کو گولی مار دو، کسی اور کو درمیان میں گولی دے دیں، بندوق دے دیں گے۔ بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سمجھے؟ اس لیے یؤمنون بما انزل الیک من وحی جلی و من وحی خفی۔ باقی میں اصلی نبی نہیں، میں بروزی ہوں، نبی کا عکس مجھ پہ پڑا ہے، ذلی سایہ نبی کا پڑا ہے، بروزی، سمجھے؟ حضرت کا سایہ اور عکس مجھ پہ پڑا ہے۔ تو آپ میں سے بھی کوئی تو کہو کہ ہم پر سایہ پڑا ہے حضرت کا، اور حضرت نے پتا کہ یہ پکا خنزیر ہے، سمجھ رہی ہے کہ جیسے کہا کہ غلام احمد کے غلام کو کاٹو تو احمد رہے گا، میں نبی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا عطا کی عطا اللہ کے لفظ عطا کو کاٹو اللہ رہے گا، میں اللہ آپ کو بنا ہی نہ رہا ہوں نبی۔ خنزیر تو کہاں سے آیا، تجھے بنانا بھی نہیں۔ مولانا اس کا ذرا خیال رہے آپ حضرات کو۔ والذین یؤمنون، تو پہلے والے الذین یؤمنون، الذین سے مراد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے امیین مراد ہے اور مشرکین جو کہ جنہوں نے ایمان قبول کر دیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور دوسرا الذین سے مراد اہل کتاب ہے، یا یہ کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عام لوگوں سے متقین کے لیے صفت ہے، چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ متقی رہے کہ وہ اہل کتاب ہوں یا یہ کہ دیگر امتوں میں سے ہوں۔ بہرحال پھر اس طرح عطف صفات کے درمیان میں عطف آ جاتا ہے، بیساوی آپ نے پڑھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سارے کے سارے اولئک الموصوفون بہذه صفات، ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہے، فرماتے ہیں کہ کائنون علی ھدی من ربہم، کائنون علی ھدی من ربہم، اللہ کی جانب سے خصوصی ہدایت پر ہے یہ لوگ۔ نکرے کے بعد کوئی صفت آ جائے تو اس کے لیے صفت مخصصہ اور تخصیص تقلیل اشتراک۔ اولئک کائنون علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی جانب سے خصوصی ہدایت پر ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ مولانا اولئک کا درجہ، اولئک الموصوفون بہذه الصفات، اور ظاہر ہے کہ یہ صفات ایمان بالغیب ہے
اور یہ اقامت الصلاۃ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اسی طریقے پر ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایقان اور یقین آخرت پر، یہ صفات مولانا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن میں یہ بہت چلے گا، خیال کر لینا، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلتی، یا یہ کہہ دو کہ جب کوئی حکم کسی مشتق پر لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت بنتا ہے، بس۔ اب اولئک سے اشارہ ہیں ان موصوفین کی طرف، جو موصوف ہیں یہ متقین، جو کہ موصوف ہیں ان صفات کے ساتھ، لہذا یہ صفات ان کی حیثیت علت کی ہوگی، اور کامیابی کا جو حکم لگ رہا ہے یہ معلول ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو تبلیغوں کا نمبر 4 تو آپ نے سنا، اکرام مسلم، اکرم الرجل المسلم، اکرم الرجل المسلم۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ الاکرام معلول بالاسلام، بولو الاکرام معلول بالاسلام، یہاں بھی یہی اولئک سے موصوفین بہذه الصفات، ان صفات کی طرف اشارہ ہے، یہ صفتیں گویا کہ علت بنیں گے کامیابی کے لیے۔ اولئک علی ھدی اولئک کائنون علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یہ مسئلہ ہے مولانا، ذالک الکتاب، ذالک بعید کے لیے آتا ہے، لیکن کوئی عظیم شے اور عظیم المرتبت ہو تو اس کے لیے بعید کا لفظ استعمال کرتے۔ حسن ادھر بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ آپ کہتے کہ حسن کیسا ہے، حسن کیسا ہے، حسن کوئی خاص آدمی نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ اور ہی چیز ہے، وہ حالانکہ حسن تو یہ ہے۔ مولانا عظیم الرتبہ کے لیے وہ کا لفظ، دور کا لفظ استعمال کرتے، وہ تو بڑے آدمی ہیں، وہ تو بڑے آدمی ہوتا کبھی آپ کے سامنے ہوتا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اور الکتاب المکتوب کے معنی میں ہے، کتاب حادث سے، ملفوظ حادث سے، کلام اللہ قدیم۔ اسمبلی میں کسی نے کہا کہ یہ مولوی آپس میں لگے ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن حادث ہے، کلام اللہ حادث ہے، کوئی کہتا ہے کہ کتاب قدیم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اللہ جزا خیر دے، درس و تدریس سے ان کا اتنا واسطہ نہیں رہا، لیکن کتابیں اچھی طریقے سے پڑھی ہے۔ فرمایا آپ کی جہالت کو کیا کروں کہ کتاب میں اور کلام میں آپ کو فرق معلوم نہیں ہے، تو پھر جاہل آپ کو کون جواب دے دے؟ بڑی اچھی بات ہے، کتاب تو یہ مکتوبات ہے، مکتوب حادث ہو، ملفوظ حادث ہو، لیکن کلام اللہ، کلام تو متکلم کی صفت ہے، وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ کلام اللہ قدیم ہے، القرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق، وہ غیر مخلوق ہے، وہی قدیم ہے مولا۔ ہمارے ملفوظات وہ ملفوظ ہمارے حادث ہے، الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، بولو الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، قاری صاحب کی جو صوت ہے وہ حادث ہے۔ ذالک الکتاب ذالک المکتوب، کتاب کہتے ہیں اصل میں کتبت الخیل، میں نے گھوڑوں کو جمع کر دیا، جمعت الخیل، تو یہ ذالک المجموع کے معنی میں، ذالک المجموع لا ریب فیہ، ریب جتنا بھی قرآن کے اندر آیا وہ شک کے معنی میں ہے، البتہ الا ریب المنون جو قرآن میں آیا وہ حوادث الدہر کے معنی میں ہے۔ کل ریب فی القرآن فهو شک، جو بھی ریب قرآن کے اندر آئے وہ شک ہے، الا ریب المنون، 27ویں پارے کے اندر آئے گا ریب المنون، وہ حوادث الدہر کے معنی میں۔ دوسرا مسئلہ ہے، سمجھو، قرآن میں شک نہیں ہے تو قرآن میں شک تو ہے، آگے خود قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، نازل شدہ کتاب میں اگر تمہیں شک ہے، شک میں پڑے ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو جب شک میں پڑے ہو تو شک تو کر رہے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم فی القاعۃ، کلاس کے اندر زید موجود ہے اور زید شہر میں ہے، یہ کذب ہوگا، یہ صادق ہوگا یا کاذب ہوگا؟ زید جالس فی المسجد، مسجد میں زید بیٹھا ہوا، زید دبئی میں ہے، مسجد میں کہاں بیٹھا ہوا؟ یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ کاذب ہے۔
تو لا ریب فیہ قرآن کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور ادھر کہتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي، قرآن میں شک کرنے والے ہیں، جب شک کرنے والے تو شک موجود ہے نا۔ ہاں میرے کو کہتے ہیں کہ تقلید کچھ نہیں ہے، تو مقلدین ہے تو تقلید تو ہے نا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا؟ تو ایک آسان جواب یہ ہے، لا ریب فیہ کا معنی لا ترتابوا فیہ، یہ نفی ہے، خبر ہے، لیکن نہیں اور انشاء کے معنی میں ہے، لا ترتابوا فیہ، اس میں اللہ آپ کو بلا کر شک کرو نہیں، سمجھتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ لیس بمحل للریب، یہ محل ریب نہیں ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھو کہ شک جو ہوتا ہے، ایک یہ کہ خلل فی الکلام، کلام میں خلل ہے پھر شک ہے، دوسرا یہ کہ دماغ میں خلل ہے۔ یہاں برمت کلام میں شک نہیں ہے، اس کی نفی ہے، اور وہاں جو بتاتے تمہارے دماغ میں شک ہے، خلل ہے، تو اس کو ازال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ کس کو سمجھ آنے؟ ایک کلام میں خلل، لا ریب فیہ، اس کلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اور وہاں جو فرمایا اگر تمہارے دماغ میں خلل ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم لاؤ، نہیں لاتے تو پھر خاموش رہو۔ یہی جواب ہے۔ ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ تو ایک یہ کہ لا ترتابوا فیہ نفی نہیں کے معنی میں، دوسرا یہ کہ انہ لیس بمحل للریب، یہ محل ریب نہیں ہے۔ چینی کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ ہاں، انہ لیس بمحل للمریت، مریت اور کڑوائی کی چیز ہی نہیں ہے یہ، لیس بمحل للمریت لا مر فیہ، چینی کے اندر کسی قسم کی کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، لیکن جن کو یرکان کی بیماری ان کے لیے کڑوا ہے، تو چینی کڑوا نہیں ہے، اس کا زبان ہی خراب ہے۔ السکر لا مر فیہ، بولو السکر چینی لا مر فیہ، اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ یرکان والے کو تو کڑوا ہی لگتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ چینی میں خلل نہیں ہے، خلل جو ہے نا وہ چکھنے والے میں، تو اس لیے آپ سے عرض کیا کہ ایک خلل کلام میں اور ایک خلل دماغ میں۔ تو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ دماغ میں خلل ہے، اگر تمہارے دماغ میں خلل آ گیا تو پھر چلو، اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ سمجھو۔ تیسرا، نیا چاند جب آتا ہے چاند ٹٹی کر جاتا ہے؟ چاند سے کبھی آپ نے پاخانے کی بدبو سونگھی ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چاند میں کوئی بدبو نہیں ہے، چاند میں کوئی بدبو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک خاتون نے ابھی اپنے بچے کے پاخانے گند صاف کیے، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ چاند ماشاءاللہ آ گیا، نیا مہینہ شروع ہو گیا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، سمجھے؟ چاند کی جب یہ ہے کہ دعا انہوں نے پڑھی تو ہوا ادھر سے مغرب سے مشرق کو چل رہی تھی، خاتون نے کہا کہاں ہے؟ ہاتھ پہ پاخانہ لگا ہوتا بچے کا، ہاتھ ایسے کیا، وہ بھی چاند کو دیکھ رہی ہے، ادھر سے ہاتھ پہ ہوا لگی، ہوا لگ کر کے اس کے ناک میں لگی، کہنے لگا وہ چاند خدا تجھے مبارک کرے، لیکن اس دفعہ ٹٹی کر کے استنجا بھی نہیں کہ ایسے ہی آگے، اور چاند اللہ آپ کو مبارک کرے، اس دفعہ آئے تھے لیکن اس دفعہ استنجا کرنا بھی آپ بھول گئے۔ تو اب میں تو صحیح ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ چاند میں کوئی بدبو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بدبو محسوس کرنے والی تو موجود ہے، تو بھائی بدبو محسوس کرنے والے کے ہاتھ میں بدبو ہے، یہاں کلام کے اندر خلل نہیں ہے، خلل دماغ میں ہے، خلل سمجھنے والے شک سمجھنے والوں کے شک کے اندر مسئلہ ہے۔ دو، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اگر شک ہے تو آدمی غور کرے وہ شک ختم ہو سکتا ہے، سمجھتا ہے؟ لو بقا شک، اگر کوئی شک آ جائے، لو تأمل فیہ الانسان، اگر اس میں غور کرے تو لزال، وہ شک ختم ہو سکتا ہے۔
اس قسم کی بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے قرآن میں کہ ایک مقام ہے وہ تاکید کا تقاضا کرتا ہے، تاکید کا، لیکن کلام کو مؤکد نہیں لایا جاتا، کلام کو مؤکد نہیں لایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ تاکید یہاں پر، جیسا کہ یہی مقام تاکید اللہ پاک ذکر نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بخود وہاں پر کیا ہے، وہ شک جو ہے نا، لو تأمل فی الانسان، تھوڑا سا ادنا تأمل، معمولی تأمل کرے، لزالہ وہ شک زائل ہو جائے۔ جیسے کبھی آئے گا آپ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، آپ کو معلوم بھی ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، مشرکین کو کہہ رہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کو کہاں پتہ تھا؟ وہ تو اس کے قائل تھے کہ شریک ہے، لیکن ان شریکوں کو بمنزل لا شریک کے قرار دیا گیا۔ اگر تھوڑا سا غور کرو وہ شریک ہی نہیں رہیں گے، وہ ند بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اولا والے طالب علم کو حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم العالیہ کا ند آپ قرار دے دے، مقابل قرار دے دے، معارض قرار دے دیں۔ میں کہتا ہوں عبدالرزاق کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اولا والا ہے، تو اگر غور کرو تو اولا والا وہ ند بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، گویا کہ عبدالرزاق بغیر ند کے، بغیر مقابل کے، بغیر معارض کے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ ہے کہ لا ترتابوا فیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کلام میں خلل نہیں ہے، دماغ میں خلل ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تاکید وغیرہ اگر ریب کچھ ہے، کوئی سمجھتا بھی ہے کہ فرض المحال، معمولی غور فکر کرنے سے وہ ریب خود بخود ختم ہو جاتا ہے، معمولی غور فکر بھی اگر آدمی کرے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ اور لا ریب فیہ، یہاں جنس کی نفی، جنس کی نفی ہوگی تو افراد کی خود بخود نفی ہوگی، اور لا مشبہ بالاس میں فرد کی نفی ہے، فرد واحد کی نفی سے۔ اب خیال کر لینا، لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال، یہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک کی نفی کی ہے، ایک نہیں ہے، لا رجل فی الدار بل رجلان ورجال، یہ استثناء آپ کر سکتے بل سے، لا مشبہ بالاس میں، لیکن لا رجل فی الدار بل رجلان ورجال، یہ اس کی اجازت، جب جنس کی نفی ہوگی تو رجلان رجال پھر کہاں سے آئیں گے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا، اس لیے لا ریب فیہ نہیں ہے بلکہ لا ریب فیہ ہے۔ ایک فرق تو میں نے آپ کو یہ بتایا، لا رجل فی الدار، اب بل رجلان بل رجال نہیں کہہ سکتے، اور لا رجل فی الدار بل رجلان بل رجال کہہ سکتے، ایک یہ وہاں فرد کی نفی، فرد واحد کی، لہذا دو فرد ہوں تین ہوں کر سکتے، استثناء کر سکتے، لیکن لا رجل فی الدار کے بعد بل رجلان بل رجال کی اجازت نہیں۔ ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو حیات زندگی عطا فرمائے، آپ یہ کریں، لا نفی جنس، اصل غرض اس کا یہ ہے کہ نفی جنس ہے، نفی افراد بطور ظاہر کے اسے، یعنی نس، وہ نس ہے نفی جنس میں، اور بطور ظاہر کے اس سے افراد کی بھی نفی ہوتی ہے، اور لا مشبہ بالاس میں اس کا عکس ہے، نس ہے وہ نفی فرد میں، اور جنس کی بھی کبھی نفی ہوتی ہے بطور ظاہر کے۔ یہ آپ کے اصول فقہ کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہو گیا۔ کس مسلمان کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر، صرف 5-10 آدمی ہیں 500-600 میں۔ لا نفی جنس، نس جس کو کہتے ہیں ماسیق الکلام لأجلہ، براہ راست نس، اس میں مقصد متکلم کا وہ جنس کی نفی ہے، افراد کی نفی اس سے ظاہراً ہوتا ہے۔ لا مشبہ بالاس میں متکلم کا مقصد وہ فرد کی نفی ہے، اور جنس کی نفی ظاہر کے طور پر، اور ظاہر کا اصل مقصود تو نس ہی ہوتا ہے، ظاہر تو اللہ کا اس کا تابع ہوتا ہے۔
یہی وجہ کہ یہاں پر ظاہر اور نص دونوں کا تعارض ہو جائے تو نص کو ترجیح ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ اس کا خیال رہے آپ حضرات۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم، یہ من تبعیضی ہے۔ ينفقون بعض ما رزقناهم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے بعض خرچ کرتے، یہ فتویٰ ہے۔ پورے مال کو خرچ کرنا وہ تقویٰ ہے۔ ہم تقویٰ کے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پابند نہیں ہے تقویٰ ہم پر لازم نہیں ہے کہ پورا کا پورا، اس لیے فتویٰ پر عمل کریں گے آپ۔ فرمایا جس کے پاس ہے اللہ اور رسول پر صدقہ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان دنوں میں ابو بکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا مال گیا، ابو بکر نے سارا گھر میں جھاڑو لگا کر کے نبی کی خدمت میں لایا۔ عمر فرماتے میرے پاس اتنا مال میں نے آدھا گھر میں چھوڑا اپنے بچوں کے لیے، آدھا لا کر کے پیارے محمد کو دیا۔ حضرت فرمایا عمر کیا کیا ہے؟ فرمایا آدھا چھوڑ کر گیا، آدھا اتنا زیادہ لے کر کے آیا۔ فرمایا ابو بکر، فرمایا پورا جھاڑو لگا کر گیا۔ ارے بابا عمر ہار گیا، ارے بابا پیارا عمر ہمارا قربان جاؤں، عمر ہار گیا۔ تو عمر کا مسئلہ یہ بعض ما رزقناهم ينفقون، یہ عمر والا ہے، یہ فتویٰ ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ آپ کے پاس لاکھ روپے ہے اور کچھ نہیں، یہ پورا کا پورا اٹھا کر کے حلال کے مدرسے میں دے دیں، اس کے بعد بیوی کہے گی کہ اس تقریر پہ جو آپ کو مولوی صاحب کی تقریر کا اثر ہو گیا، پورا کا پورا گھر میں جھاڑو لگایا، تو بس یہ ہے کہ جی ایسا دین بھی نہیں چاہیے، ایسا قرآن بھی نہیں چاہیے، تو پھر بیوی مرتد ہوگی اور کیا ہوگی؟ آپ کے صدقے کا فائدہ یہی ہو گیا نا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بخیل بھی نہ بنو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پورا ہاتھ کھولو بھی نہیں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر بخیلی کرو گے تو ملوم، لوگ ملامت کریں گے آپ کو، لوگ لائم ہوں گے، آپ ملوم ہوں گے۔ اور اگر پورا کا پورا خرچ کرو گے تو محصورہ حسرت اور افسوس کرو گے بعد میں، ارے ہون میں کیا کروں۔ اس لیے نہ پیشانی پر تھوکو نہ داڑھی پر تھوکو، درمیان سے تھوکو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ فتویٰ ہے جی۔ بلکہ حرام کا پیسہ اگر آپ کے پاس موجود ہے، لاکھ روپے حرام کے ہیں، اب مولوی صاحب کی تقریر کا آپ پر اثر ہو گیا، آپ یہ کر دیں 10,000 اپنے لیے اس حرام میں سے رکھیں، 90,000 کو لا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے کسی مدرسے میں دے دیں۔ مدرسے میں نہ دے، یہ جو مشہور کیا ہے کہ جی لیٹرین بنائے جا سکتے سود کے پیسوں سے، بالکل ناجائز۔ حرام ما ينتفع به، حرام سے نفع کی اجازت نہیں ہے، سواء کان فی صورت لیٹرین اور فی صورت عدم لیٹرین۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حرام سے انتفاع کی اجازت نہیں ہے، یہ جو مشہور کر دیا جی۔ ہمارے دوست ہے مولوی غیاث صاحب، وہ یا کسی سے چندے کے پاس، تو سیٹھ نے کہا کہ اتنے لاکھ میرے پاس سود کے ہیں، تو مولوی غیاث بڑا جلالی ہے، تو مولوی غیاث نے اس کی خبر لی، صرف صغیر بھی سنایا، صرف کبیر بھی اس کو سنایا کہ تو مجھے حرام دیتا ہے اس طرح، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرے 50,000 روپے کتنا ہے، یہ حلال کے جی، یہ لے لو، وہ آپ نہ لو۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بڑے مولوی کو فون کیا، ہیلو، کہا جی میں ہل رہا ہوں، ہلو کیا ہے؟ کہا میرے پاس 50 لاکھ روپے تقریباً میرے پیسوں پر جو بینک میں رکھے ہوئے تھے ان پر سود لگا ہے، یہ کسی مصرف میں خرچ ہو سکتا؟ کہاں طلبہ کے غسل خانہ اور لیٹرینوں میں خرچ کیا۔ وہ جا کر کے اس نے فوراً پیسے لے لیے، 2 گھنٹے نہیں گزرا، مولوی غیاث کہتے اس بندے نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے حرام ہے، اس نے وہ پورا کا پورا لے لیا اور کہا لیٹرین میں باتھ روم میں لگے گا۔ امتحان بھی لیتے ہیں مولوی صاحب بس اوقات آدمی کا کہ مولوی صاحب کا ایمان کتنا ہے، سمجھے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لاکھ روپے آپ کے پاس حرام ہے، پورا کا پورا، البتہ اس حرام سے آپ اپنے آپ کو فارغ کر دیں، لیکن پورا کا پورا نہیں، 10,000 رکھو اور اپنے بچوں کا خرچہ مرچہ چلاؤ، اور یہ 90,000 اٹھا کر کے فقیروں کو دے دو۔ اب فقیر 2 قسم کے، اگر مسلمان فقیر ہے تو پھر اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پیسے آپ لے لو، خرچ کرو، یہ نہ کہو کہ سود کے۔ اور کافر ہے اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے۔
آپ اپنے پھر جیسے حلال پیسہ آپ کے پاس آ گیا کماتے کماتے 10,000 پھر اس کے بعد نکالے تب آپ کی جان چھوٹی، لیکن بیک وقت پورا کا پورا بینک کی ملازمت ہے اس کو فوراً نہ چھوڑیں، شرعی ایڈوائزر بنے، شرعی ایڈوائزر، شرعی ایڈوائزر، البینک الاسلامی، سمجھے، القلب الاسلامی والقلب غیر الاسلامی، الخنزیر الاسلامی والخنزیر غیر الاسلامی، خنزیر اسلامی وہ حلال اور خنزیر غیر اسلامی کلب اسلامی وہ حلال ہے اور کلب، سمجھتا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہو گیا مولانا، یہ مومنین مجاہرین کا تذکرہ ہوا مولانا، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اب کافرین مجاہرین یعنی کتاب اللہ کو ماننے والے جنان اور لسان دونوں سے، یہ کہ دل سے اور زبان سے مانتے ہیں کتاب کو، دوسرا یہ کہ جنان اور لسان دونوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایک یہ کہ ان الذین کفروا، ان الکافرین، کافر لوگ، لا یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوگی اس پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، فرماتا ہے انذارک و عدم انذارک سواسیان علیہم، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ دونوں کے دونوں پر برابر ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الذین آ گیا تو اب کفر کیا ماضی میں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب وہ اسم کے معنی میں ہو گیا۔ ان الکافرین یا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کر لیا، کفر کا تحقق ان سے ہو گیا، یقین ہے کفر یہ کہ فرماتے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ درمیان میں جملہ معترضہ، سواء علیہم خبر مقدم ہے، انذرتم ام لم تنذرہم، یہ مبتدا ہے مؤخر ہے، میں نے عرض کیا انذارک، یہ حمزہ تسویہ اس کو کہتے ہیں، سواء کے بعد آتا ہے، لیت کے بعد آتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لا ابالی کے بعد آتا ہے، حمزہ تسویہ کہلاتا ہے، لیت لا ابالی، سمجھتا ہے، لا ادری۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا، کفر کا جن سے کفر کا تحقق ہو گیا، کفر پر یہ کہ جمے رہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، جس کی خبر درمیان میں جملہ معترضہ، انذارک و عدم انذارک مبتدا ہو گیا، سواسیان علیہم، یہ چیزیں ان پر برابر ہے، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتم، سواء خبر مقدم، انذرتم لم تنذرہم، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ پہلی خبر ہے، اور لا یؤمنون یہ دوسری خبر ہے۔ ہو گیا مولانا؟ ہو گیا؟ اور یہ محققین کے ہاں اس کفرو سے کفر جہود مراد ہے، کفر انکار نہیں ہے، کفر جہود مراد ہے، اس کا ذرا خیال رہے، اس کو نوٹ کر دو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ولم تنذرہم لا یؤمنون۔ کفر جہود مراد ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان معجزات کا انکار کرتے، آیات کا انکار کرتے، واستيقنتها انفسهم وقد استيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل کو یقین ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کفر جہود ہے مولانا۔ ایک ہے کفر انکار، جنان اور لسان دونوں سے انکار کرے، یہ کفر انکار ہے، جنان اور لسان دونوں سے۔ کافرین مجاہرین جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کفر انکار ہے۔ دوسرا کفر جہود ہے، زبان سے انکار کرے، دل سے اقرار کرے، دل میں سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کفر جہود ہے، یہاں کفر جہود مراد ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل کے اندر آیا۔ دو، تیسرا کفر عناد، زبان سے بھی مانے، دل سے بھی سمجھے ٹھیک ہے، لیکن اس کو عمل نہ کرے، اس کی تابعداری نہ کرے، زبان سے بھی اقرار کرے کہ ٹھیک، دل میں بھی ہے کہ ٹھیک،
سمجھتا ہے؟ لیکن اس کی پیروی اس کے لیے مشکل ہے، انادن اس کو نہیں مانتا. جیسے کہ ابو طالب کا کفر ہے. ابو طالب سمجھے، وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، محمد کا مذہب اور محمد کا دین، یہ من خیر ادیان البریۃ دینا، پوری کائنات کے دینوں سے بہتر ہے. اور حضرت نے جب یہ مر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ یا عمی، میرے چچا، کل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، میں اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے اتنی میری خدمت کی، اخلاق کا مظاہرہ کیا، آخر میں اس نے کلمہ پڑھا تھا. یا عمی کل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اللہ کے ہاں میں حجت پیش کر دوں کہ میرے چچا تو کلمہ تو اس نے پڑھا. ابو جہل اور عتبہ نے کہا اس وقت مرتے وقت بھی آخر میں جا کر خراب ہو رہے اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے. اترغب عن ملت آبائک، آپ روگردانی کریں گے اپنے آبا و اجداد کی مذہب سے. کہنے لگے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلا گیا. یہ کفر اناد ہے، زبان سے بھی مان لے اور دل سے بھی جانتا ٹھیک ہے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے اس کی پیروی نہیں کرتا. اس لیے خود بتاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ. اگر لوگوں کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ دیکھتے سب سے پہلے میں اس کو قبول کر لیتا. اور مولانا چوتھا ہے کفر النفاق. کفر نفاق، زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل اس کا کفر پر ہو، یہ بھی پکا کافر ہے، منافق. کافر مجاہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سمجھتا ہے؟ اور ایک اور صورت ہے مولانا، وہ آپ سمجھو کہ دین کا مخالف وہ دین کو ظاہراً اور باطناً کسی طرح بھی نہیں مانتا، وہ پکا کافر. اور زبان سے اعتراف کرتا ہے لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے دل اس کا کفر پر ہے، یہ منافق. اور اگر اعتراف اس کا ظاہراً اور باطناً کرتا ہے لیکن ایسی تفسیر کرتا ہے جو خلاف صحابہ اور خلاف اجماع امت کے خلاف، تو پھر یہ ہے کہ یہ زندیق ہے مولانا. اللہ کے لیے اس کو سمجھو. ظاہراً باطناً انکار کرتا کافر، ظاہراً مانتا باطناً دل اس کا کفر پر ہے منافق. اور ظاہراً اقرار کرتا ہے، سمجھے، ظاہر و باطناً اعتراف کرتا کہ یہ دین ٹھیک ہے، لیکن ایسی تفسیر کرتا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کی تفسیر کے خلاف ہے، تو یہ آدمی زندیق ہے، یہ بھی کافر ہے. جیسے کہ سر سید احمد خان صاحب، اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، سمجھے، ہندوستان کے علماء نے اس کی تکفیر کی، اس کو کافر قرار دیا. حضرت اقدس نے حضرت کا رسالہ آپ پڑھیں گے، تصفیۃ العقائد سواد کے ساتھ. حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کچھ اصولوں کی تعویل کی، کہا کہ اگر یہ آپ کی مراد ہے تو پھر تو کافر ہے، اور اگر یہ تعویل ہے آپ کے تو پھر میں معاف کرتا ہوں آپ کو، امت آپ کو معاف کر. ان کے ہاں یہ ہے کہ جنت سے مراد، عمل صالح سے مراد یہ ہے تعلیم حاصل کرو، پی ایچ ڈی گریجویٹ، اچھی نوکری مل جائے، پوسٹ مل جائے، فوج میں، آرمی میں، FC میں، ڈاکٹر بنو، MBBS ڈاکٹر، یہی جنت ہے جی. کچھ والا بڑھ گیا جی. تو دین کو ظاہراً باطناً تو مانتا ہے لیکن یفسر خلاف ما فسر به الصحابہ، صحابہ کی تفسیر کے خلاف، یا خلاف ما اجمعت علیہ الامت، امت نے جس پر اجماع کیا، امت کے اجماع کے خلاف تفسیر کرتا ہے، وہ زندیق، یہ زندیق ہے اور ملحد ہے. مولوی صاحب مولانا میم واو دال یا، اس کو بھی حضرت اقدس نے زندیق قرار دیا، مولانا مدنی نے. مولانا زکریا کتنے پیارے نرم انسان ہیں،
شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بھی اس کے خلاف لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کا کوئی استاد نہیں تھا جس سے براہ راست ہرانکارے کی بے استاد باشد، ہرانکارے کی بے استاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد۔ آملنگو ہرانکارے کی بے استاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد۔ استاد اس کا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے حضرت اقدس مولانا بنوری نے کتاب لکھی الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ۔ الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ۔ ان کا جو استاد تھا نیاز فتح پوری، کٹر مرتد، کٹر اصل مرتد، یعنی جس میں ایمان کا مثقال ذرۃ بھی موجود نہیں تھا، نیاز فتح پوری، سمجھتا ہے؟ اس لیے اپنی عاقبت تباہ کر دی کہ اجماعی مسائل کو چھیڑا اور تاریخ کو لے لے کر کے صحابہ کو مجروح قرار دیا، مطعون قرار دیا، اعتقادیات کو چھیڑا مولوی صاحب، اور کچھ نہیں کیا۔ کاش کہ آپ کو میرا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ان الذین کفروا سواء، یہ مولانا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اس کے کفر کے اقسام۔ یہاں پر کفر سے مراد ان الذین کفروا سے کفر جہود ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، آگے چلو، یہ بھی پڑھو۔ اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اصل محل علم جو ہے کہ علم ہے یہ قلب، یہ جو جس میں سنوبری ہے نا، یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے، یہ قلب نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ دیکھو گوشت کا لوتھڑا ہے جیسے، اس کے ساتھ جو استعداد اور صلاحیت جو قائم ہے، اس کی حیثیت عرض کی ہے یا اس کی حیثیت صفت کی ہے، اور اس جسم سنوبری کی اس کی حیثیت محل اور معروض کی ہے۔ قلب اصل میں اس استعداد کا نام ہے۔ جیسے کوئلے کے اندر حرارت ہوتی ہے، کوئلے کو آپ نے جلائے نا، کوئلہ حرارت اس کے ساتھ قائم ہے، سمجھے؟ تو یہ کوئلہ سمجھو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ تو جسم سنوبری ہے، وہی حرارت قلب اصل میں اس فکر کا، اس سوچ کا نام ہے کہ جو اس میں ہے۔ اے میرا ربا، اڑے کچھ پلا پڑھانے آپ کو نہیں پڑھا، اللہ کے بندے ذرا خیال کر لو اس کا، سمجھتا ہے؟ محل علم یہی قلب ہے، اور سمع اور بصر یہ اس کے طرق ہے۔ دل کو علم حاصل ہوتا، کان سے سن کر کے دل کو پہنچا دیا، آنکھوں سے دیکھ کر کے دل کو پہنچا دیا، یہ طرق کے علم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دیے، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیے۔ یہ اس میں جامد کے معنی میں قلوب جمع آیا، اور سمع مصدر ہے تو اس وجہ سے اسماء کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے یہ بس خط علی سمعہم، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کر وقف کرو گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر یہ کہ ایک عظیم قسم کا پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے عذاب ہے سنگین قسم کا، سنگین قسم کا عذاب ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو علماء، وہی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فعل پر وہ کوئی مصدر، حرف مصدر داخل ہوتا، مصدر کی تعویل میں کر کے فعل کو مبتدا بناتے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، أَن تَصُومُوا أَيْ صِيَامُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصَدَّقُوا أَيْ تَصَدُّقُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ لیکن ادھر کوئی بھی نہیں ہے، حمزہ تسویہ، جب تسویہ آ گیا سواء علیہم تو یہ حمزہ تسویہ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں، لہذا اس کو مصدر کی تعویل میں کریں گے۔ فعل یہاں پر اسم کی تعویل میں ہو گیا، اب ہوگا انذارک و عدم انذارک سواسیان علیہ۔ لیکن پورے قرآن میں ایک دو مثالیں ہیں جہاں حمزہ تسویہ بھی نہیں ہے اور الناصب و مصدریہ بھی نہیں ہے، مجبور ہو کر کے پھر خالص چٹا فعل ہے، اس فعل کو مبتدا بناتے ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ سورہ روم میں یہ یُرِيكُم مبتدا ہے، من آیاتی خبر مقدم جار مجرور۔
میری دانش کے مطابق قرآن میں یہی ایک مثال ہے، ورنہ مسند لے تو اسم ہوتا ہے نا، تو کہیں فعل مسند لے بنتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بابا ان ہے یہاں پر، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سمجھتا ہے؟ ادھر ان منشتہ تو وہی اراد کے معنی میں کرتے، مصدر کے معنی میں کرتے، جیسے کہ آپ کے اس شعر میں سَتَعْرِفُ قَدْرَهُ إِنْ فَتَحَ فَاهُ تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَرَاهُ، بولو سَتَعْرِفُ قَدْرَهُ إِنْ فَتَحَ فَاهُ تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَرَاهُ، آپ اس کے مرتبے کو اس وقت پہچانیں گے کہ جب اپنا منہ کھولے گا۔ تسمعُ بالمعیدی خیر، یا ان من کچھ بھی نہیں ہے، تسمعُ بالمعیدی مبتدا ہے، سمجھے، اور خیر من ان تراؤ اس کے لیے خبر ہے۔ یہ شعر ہے، ان کی مرضی، انڈا دے دے، بچہ دے دے، یا دونوں دے دے، کچھ بلا پڑ گیا۔ یہاں بھی اسی طرح اب مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے اللہ نے جب خبر دے دی اور اللہ نے ازل میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بولو ایمان نہیں لائیں گے، فلاں کافر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ تو جھوٹی خبر ہے۔ کتنے کافروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں نے ایمان لائے۔ ان الذین کفروا، جن سے کفر کا ثبوت ہو گیا، جن سے کفر کا تحقق ہو گیا، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ایمان لایا، لاکھوں کافروں نے لائے ایمان۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ ان الذین کفروا، ان الذین جہدوا، بولو یہ جاہدین کے بارے میں، وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، عام کافروں کے بارے میں نہیں۔ لہذا کفر انکار والوں نے یا کفر نفاق والوں نے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کمزور کمزور منافق انہوں نے اسلام لایا، بعد میں پکے مسلمان بھی ہو، پکے مسلمان بھی ہو گئے، تو یہ کفر جہود ہے۔ آپ کہیں کافر تو انہوں نے ایمان لایا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کفر مطلق نہیں ہے، کفر مطلق نہیں بلکہ کفر جہود ہے۔ چار قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون ما داموا علی کفرہم، بولو ان الذین کفروا لا یؤمنون، بتا کہ خبر ہے یہ مومن نہیں ہوں گے، ما داموا علی کفرہم، جب تک کہ اپنے کفر پر ہے۔ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، الکافر لا یکون مومنا ما دام کافرا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ الکافر لا یکون مومنا لا یصیر مومنا ما دام کافرا، کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا۔ کچھ بڑھ گیا؟ دو۔ تیسرا مسئلہ ہے الذین آمنوا ما من عام الا وقد خص منه البعض، یہ عام مخصوص منه البعض ہے۔ الذین آمنوا باللہ وبرسولہ قد خصوا من هذه الآیۃ، ان آیت سے ان کی تخصیص ہو گئی۔ بولو خلاصہ یہ نکلا یہ عام مخصوص منه البعض ہے، کیا ہے؟ عام مخصوص منه البعض ہے۔ ایڈا کچھ بنا پڑا؟ ایک یہ ہے کہ لا یؤمنون ما داموا علی الکفر، دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفر جہود ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ الذین کے اندر عہد، یہ الذین عہد خارجی کے لیے، بولو الذین عہد خارجی ہے، معہود افراد مراد ہے، کہ ابی جہل و عتبۃ و شیبۃ والولید و فلان و فلان، جو بدر میں در پدر ہو گئے، تو انہوں نے ایمان نہیں لے۔ یہ اشخاص معینہ کے بارے میں آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اشخاص معینہ، چار باتیں۔ پانچواں مسئلہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ یہ کفر میں تشکیک ہے، آپ پڑھیں گے جن لوگوں نے بخاری پڑھا ہے، کفر دون کفر، بولو کفر کی بات صورت یہ ہے کہ لفظ کفر ہے لیکن نہ قدری وہ کفر حقیقی نہیں۔ جیسے کہ عورتوں کو میں نے دیکھا
فإني أريتكن أكثر أهل النار، میں نے عورتوں کو دیکھا سب سے زیادہ جہنم میں۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یکفرنا، وہ انکار کرتی ہیں ناقدری، نے کہا کہ اللہ کی انکار کا، یکفرنا العشیرہ، شوہر کی ناقدری کرتی ہے۔ تو شوہر کی ناقدری کو بھی کفر، ناقدری کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کفر حقیقی نہیں، یہ تو عام معصیت ہے۔ فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، اگر زندگی بھر بیوی پر احسان کرو 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 کرو، غصہ ہو گیا تو پھر آپ کو کہے گی آپ سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، اس سے کو یہ 10-15 بچے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ بچے فائدے والے یا بلا فائدے والے؟ یہ آئے کہاں سے؟ غصے ہو کر کے بھی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پھر غصہ ہو کر کے کہتی ہے ادھر بیٹھے ہوئے نا کسی کام کے بھی نہیں ہو، نالائق، ایسے بیٹھے ہو۔ میں نے کل دیکھا 6 بندے اڑ رہے تھے، بیوی کہہ رہی ہے کہ 6 بندوں کو دیکھا، کیا ہے؟ اڑ رہے تھے فضا میں۔ شوہر نے کہا بندے بھی اڑتا ہے؟ کہاں نالائق، اڑتے، میں نے قسم خدا کے خود دیکھا۔ کہ جھوٹ بول رہی ہو، کہ جھوٹے پہ لعنت، آپ پہ بھی لعنت، میرے پاس گواہ بھی ہے۔ کہا تیری آنکھوں نے غلطی تو نہیں کی؟ نہیں۔ تیرے دماغ کو غلطی تو نہیں؟ تیرے دل نے تو غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ نہیں، میں نے خود دیکھا۔ یہ ہوتے قابل لوگ، باکمال لوگ، لاجواب سروس، اڑ رہے، تو ادھر بیٹھا اس کسی کام کا نہیں۔ کہا آپ اپنی اس بات سے مکر تو نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، کیوں مکر جاؤں؟ کہا میرے پاس گواہ موجود ہے کہ خدا کی قسم ان 6 میں سے ایک میں تھا۔ آپ انکار تو نہیں کریں گے، 6 میں سے کیا ایک میں تھا؟ اس نے کہا ہاں، میں خود حیران تھی کہ وہ 6 میں سے ایک کی ٹانگیں ٹیڑھی ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ میں خود حیران تھی کہ 6 صحیح، باقی 5 صحیح اڑ رہے تھے، ایک ٹیڑھا 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 ایسے سے۔ سمجھتا ہے؟ بود بے وفائی سے رشتے زنان، میاں موز کردار سے کشتے زنان۔ آئے سمجھ نہیں ہے؟ بہرحال عورت ہے جی، اڑے کچھ بنا پڑا، کیا بات ہو رہی تھی؟ تو کفر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 5ویں بات آپ سے عرض کیا کہ کفر کے درجات ہیں۔ یہ کفر کا درجہ وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف میں آپ نے پڑھا، گناہ کرتے 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 آدمی کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر دل پہ دھبا پڑتا ہے اور اس پر مہر لگتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب مہر لگ گئے، جیسے کہ قرآن نے خود وضاحت کر دی، دلوں پر مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں پر بھی اللہ آپ کو بھلا کرے پردہ ہے۔ تو اب اس کے بعد ہدایت کہاں سے آئے گی؟ طرق علم، طرق ہدایت، طرق استذکار، طرق ہدایت وہ سارے کے سارے بند ہوں گے، تو اب یہ کہاں سے ایمان لائے گا؟ یہ اس کے بارے میں کہ جو آخری اسٹیج پہ گناہ کرتے 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 اللہ نے اس پہ مہر لگائی۔ یہ 5 باتیں یہ ہو گئیں۔ ان الذین کفروا، کہ کافروں نے تو بہت سے ایمان لائے، تو آپ کیسے کہتے؟ تو میں نے 5 جواب آپ سے یہ عرض کر دیا۔ اب مسئلہ سمجھیں۔